हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पाक की एक आयत करीमा बहुत ही मुख्तसर सी है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें बहुत सी ताकत रखी है इंसान के मसाइल के हल के लिए। बिलखुसूस अगर कोई बहुत ज़्यादा फंस चुका हो किसी मामले में और अब उसे कोई रास्ता नज़र ना आता हो कि मैं यहाँ से निकल सकूँ, तो वो इस आयत करीमा को अपना वजीफ़ा बनाए। और ख़ास तौर पे बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई ना कोई टार्चर करता है, ब्लैकमेल करता है और तंग करता है, या उनको कोई भी ऐसा शख्स है जो किसी इख्तियार में इख्तियारात वाला है, वो उसको तंग करता है या उस पर बेजा मुकदमा किया जाता है। किसी भी मामले में कोई मर्द औरत जिनको कोई तंग कर रहा हो या परेशान कर रहा हो या उनको अजियत का, ब्लैकमेलिंग का वो उनके साथ मामला कर रहा हो, तो वो इस आयत करीमा को पढ़ें। अल्लाह की मदद अपनी आंखों से देखेंगे और महसूस करेंगे, क्योंकि यह आयत करीमा कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका दिल बना के नाजिल फरमाई है। यानी सूरह बकरा के अंदर, सूरह बकरा कुरान पाक की वो सबसे जामे सूरत है जिसमें अगर इंसान इसको सही तरह से पढ़े तो जादू, जिन्नात, हर परेशानी उससे दूर होती है। लेकिन यह आयत करीमा इतनी छोटी सी है कि आपको अभी मैं पढ़ाऊंगा, आपको याद हो जाएगी, लेकिन इसकी अफादियत इतनी ज़्यादा है कि हज़रत सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब मुक़य्यद किए गए और आपका मुआसरा किया गया और आप पर 40 दिन पानी खाना बंद कर दिया गया और आपको नज़र बंद कर दिया गया। अब आप देखिए कि इसमें इतनी चीज़ें हैं पिन्हा इस आयत करीमा में कि सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी हमें बताती है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दमाद हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इज़ालतुल ख़िफ़ा के अंदर लिखा कि कायनात में एक उस्मान बिन अफ़्फ़ान हैं जिनको ये शर्फ मिलता है कि वो किसी नबी के डबल दामाद बने। एक बेटी रुक़ैया से आपका निकाह हुआ रज़ी अल्लाह अन्हा से, तो उनका विसाल हुआ, इंतकाल हुआ, हिजरत हबशा के बाद वो वापस आके बीमार होकर फोत हो गई, तो आपका निकाह उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कर दिया गया। फिर उनका भी विसाल हो गया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस्मान अगर मेरी 40 बेटियां होती तो मैं उन सब का निकाह आपसे बारी बारी करता रहता, अगर वो दुनिया से चली भी जाती इस तरह, क्योंकि मुझे आपसे बेहतर दामाद कोई नज़र नहीं आता। अब आप देखिए शान उनकी इतनी ज़्यादा है। और जब उन पे 40 दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हफ्ता नहीं, 40 दिन खाना भी बंद, यही ज़िलहिज्जा का महीना था, और 40 दिन पानी बंद रहा, खाना बंद रहा, वो घर से निकल नहीं सकते थे। अब पता चला अगर आप पे कोई खाना रिस्क आपका रोकना चाहे, आप ये पढ़ें। अब आप पे कोई पानी रोकना चाहे, आप ये पढ़ें। आपको कोई नज़र बंद करना चाहे, जेल में कैद करना चाहे, आज तो ये मामले आम हैं, तो आप ये पढ़िए। यानी आपके दुश्मन सारे हो जाएं, हर तरफ से आप पे टूट पड़े, आप ये पढ़िए आयत करीमा। क्यों ये आयत करीमा पढ़ें? कि ये अल्लाह ने उनके लिए पसंद की थी। अब आप कैसे कहेंगे अल्लाह ने पसंद की थी? कि मैं जब गया, हमने ये चूँकि सुना था कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इसी आयत करीम सूरह बकरा आपने खोली, आपने कहा नाइला अपनी ज़ौजा से, वाइफ से, कि अब कौन है ये? 84 साल के बूढ़े हैं, 84 ईयर। आप 84 साल के बूढ़े को तो वैसे ही लोग कहते हैं जी बाबा जी हैं, छोड़े, इनके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी। और ये नबी अलैहिस्सलाम के दोहरे दमाद जिन्होंने मस्जिद नबवी पूरी ख़रीदी, वो जगह ज़्यादातर ख़रीद के वक़्त की, बीर रूमा का कुआं, हजूर अलैहिस्सलाम पे माल इतना लगाया कि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा ज़र्रा उस्मान मा अमिल बादल यौम, उस्मान आज मैं ऐलान करता हूँ, तू कोई भी गुनाह करेगा अल्लाह उसे नेकी बना के लिखेगा। यानी ये शर्फ आपको मिला है, तिरमिज़ी शरीफ में है। तो अब आप देखिए कि उन पर ये सब कुछ बंद था, तो आपने अपनी ज़ौजा से कहा कि मुझे कपड़े दो, नए कपड़े पहनूंगा, नए कपड़े पहन लिए।
آپ نے کبھی زندگی میں شلوار حضور علیہ السلام نے پسند کی ہے، پہنی نہیں ہے، دھوتی باندھتے تھے صحابہ میں بھی اکثر. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دھوتی ہمیشہ ساری زندگی باندھی ہے، ایک مرتبہ شلوار پہنی ہے، وہ یہ موقع تھا. آپ نے کہا وہ لے آؤ، میری نئی شلوار سلی ہوئی ہے تاکہ مجھے لگتا ہے آج میں شہید ہو جاؤں گا تو یہ میرا پردہ دری نہ ہو. تو آپ نے وہ پہنی اور اس کے بعد خوشبو لگائی اور بھوکے 40 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں تو آپ نے قرآن پاک کھولا. یعنی مشکل میں بھی قرآن وہ نہیں چھوڑتے تھے. اور ہم مشکل میں دروں پہ پھرتے ہیں، قبروں پہ سجدے کرتے ہیں اور جا جا کے کیا شرک اور بدعات کرتے ہیں. صحابہ ایسے نہیں تھے. تو اب آپ نے مشکل میں، بھوک میں، افلاس میں کیا کیا؟ قرآن پڑھا، قرآن پاک کھولا. اب ہم اس لیے آپ کو قرآن سے جوڑنے کا مشن لیے کہ میں بیٹھا ہوں کہ ہم صرف وظیفے قرآن سے بتائیں گے تاکہ آپ مشکل میں صرف قرآن سے جڑیں. اب وہ قرآن پاک کھولتے ہیں ایسے تو پڑھنا شروع کرتے ہیں. آج اپنی زوجہ سے کہا کہ بس آج مجھے لگتا ہے میرا آخری دن ہے. کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ رات نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی ہے اور آپ نے فرمایا ہے عثمان جو روزہ تو نے 39 دن سے رکھا ہے آج میرے ساتھ آ کے افطار کرنا. اب میں چلا جاؤں گا، مجھے لگتا ایسے ہے چونکہ آقا نے مجھے فرمایا ہے یہ. اور جب حضور علیہ السلام یوں خواب میں فرما دیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ میرا انتظار کر رہے ہیں. اب آپ نے یوں جو ہے قرآن پاک کھولا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پڑھتے 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 پہلے سپارے کی 137 سورہ بقرہ کی 137 آیت ہے یہ. اس آیت پہ پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اچھا اس آیت پہ آپ تلاوت کر ہی رہے تھے. یہ جو قرآن پاک آپ کے سامنے ہے نا یہ کتابی شکل میں، اور قرات جو آپ کرتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان قرات کرتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھتے ہیں. یہ جمع بھی قرآن حضرت عثمان نے کیا اور یہ قرات بھی متعین عثمان غنی نے کی ہے. آج دنیا کا کوئی دنیا کا مسلمان جب قرآن کھولتا ہے یا پڑھتا ہے تو یہ ثواب ڈائریکٹ ان کے نامہ اعمال میں جاتا ہے. آپ ان کے نامہ اعمال کو کبھی نہیں روک سکتے چاہے کوئی ان سے بغض کتنا ہی رکھے. تو آپ نے پڑھتے جب یہاں پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور ایک دم آگے بڑھنے والے نے خنجر مارا اور آپ کا خون جو ہے اس آیت کے اوپر گر گیا اور قرآن نے آپ کے خون کو محفوظ کیا. یہاں پہنچ کے آپ شہید ہوئے ہیں اور آپ شہید قرآن بھی ہیں. اچھا اس آیت پر قرآن گرا. میں استنبول کے جو ترکی کے میوزیم ہے وہاں بھی قرآن پاک کا نسخہ موجود ہے. پھر ایک تاشقند کے اندر موجود ہے ازبکستان میں دونوں جگہ گیا اور ہم نے اس نسخے کی زیارت کی ہے. اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کا قطرے آج بھی اس کے اوپر موجود ہیں. اللہ نے محفوظ کر لیا. اب وہ قیامت کو قرآن پاک گواہی دے گا کہ مجھے پڑھتے ہوئے عثمان غنی کو شہید کیا گیا ہے. اب آپ دیکھیے یہ آیت اتنی طاقتور ہے کہ میں آپ کو اصل میں یہ نقشہ سارا اس لیے کھینچا. یہ تو آپ کو اکثر کو انفارمیشن نہیں ہوگی اس کی اتنی زیادہ جو باتیں میں نے کی ہیں، لیکن اصل اس آیت کی طاقت بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے سورہ بقرہ کا آغاز کروایا اور یہاں قدرتی طور پہ یہ نہیں کہ عثمان غنی کوئی جو ہے وظیفہ کر رہے تھے کہ یہ آیت، بلکہ وہ قرآن پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے ہیں تو حملہ ہوا اور آپ کو اللہ نے شہادت عطا فرمائی. تو اللہ نے ایک جملہ کہا اس کے اندر، اس آیت کا ترجمہ دیکھیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب اللہ تمہیں کافی ہو جائے گا. یعنی ہو جائے گا نہیں، ان قریب سے مراد یہاں یہ ہے کہ ہو گیا. اب جہاں یہ دیکھیں کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تو کامیاب یزید نہیں ہوا، کامیاب تو سیدنا حسین ہوئے ہیں، لیکن جیت دیکھی نہیں جاتی. جیت کس کی ہوئی؟ کامیابی دیکھی جاتی ہے. تو دنیا پوری کہتی ہے کہ حسین کامیاب ہو گئے اور یزید ہار گیا. اور آج قبر میں آج اس کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ ہار اس کو پتہ چل رہی ہے. اسی طرح جو نعمتیں اللہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دے دی ہیں وہ کسی کو نہیں پتا. یہاں اللہ نے فرمایا وہ ان کے لیے کافی ہو گیا. یہ جو بلوائی ہیں ان سے بھی، یہ جو بھوک پیاس ہے اس سے بھی، یہ جو دشمن ہے اس سے بھی. اب اگر آپ کو دشمن حد درجے تنگ کرے، کوئی آپ کو بلیک میلنگ میں پڑ جائے، کوئی آپ کو جو ہے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل ہر طرف جو ہے انسان کو بلیک میلنگ کی جاتی ہے، اس کی ایڈیٹنگ کی جاتی ہے، تصویروں کی، ویڈیو کی، اور انسان کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں اور آپ کے اوپر جو ہے نازیبا
بہتان لگائے جاتے ہیں، تو آپ یہ سارے معاملات میں جب کوئی دشمن تنگ کرتا ہو، جب کوئی آپ کو ویسے تنگ کرتا ہو، جب آپ کا کوئی پیچھا نہ چھوڑتا ہو، آپ کے خلاف پراپگنڈے کرتا ہو، آپ کو آفس میں، آپ کو کاروبار میں، آپ کو محلے میں، خاندان میں، آپ کو ویسے ہی ملک کے اندر سیاست میں یا غیر سیاست میں کسی بھی معاملے میں کوئی تنگ کرتا ہو، تو آپ اس آیت کریمہ سورہ بقرہ آیت نمبر 137 فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کو آپ 170 مرتبہ پڑھ کے 7 دن دعا کریں، اللہ آپ کو اس ٹینشن سے نکال دے گا۔ اور آپ جب بھی کہیں ایسی جگہ جائیں جہاں لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں یا آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں یا آپ کو تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں، تو آپ یہ پڑھتے جائیں، انشاءاللہ آپ کے رعب دبدبہ ان پہ قائم ہو جائے گا۔ آپ کسی بھی عدالت میں جاتے ہیں، تھانے کچہریوں میں جاتے ہیں، آپ کسی بھی ایسی پنچایت میں جاتے ہیں، آپ اس آیت کو اپنا وظیفہ پڑھتے 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 آپ جائیں، جہاں سے گزریں گے اللہ آپ کا رعب دبدبہ ان پہ قائم کر دے گا۔ یہ آیت کا اتنا مضبوط اللہ رب العزت نے حصار رکھا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے آخری الفاظ بنائے کہ آپ شہید ہونے سے پہلے یہ الفاظ ادا کر کے دنیا سے چلے گئے، اور یہ آیت کریمہ جو بندہ جس نے بھی اس کو پڑھا ہے کسی بھی مشکل میں، اللہ نے اسے اس کی برکت سے ہر پریشانی سے نکالا ہے۔ اب سارے ایک بار پڑھ لیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بھائی اتنا پڑھنا ہے آپ نے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اب کتنا آسان ہے یہ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اب آپ اس کو پڑھ کے اپنا ہر مقصد کے لیے دعا کریں، آپ ویسے چلتے پھرتے اس کو پڑھا کریں۔ میں نے تو اس کا چھوٹا سا تفسیری نقشہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اللہ نے اس کو شان کیا عطا فرمائی ہے اور اس آیت کی تاثیر اور طاقت کیا ہے۔ ابھی اس کی اصل جو پنہا ہیں، جو اس کی اسرار اور رموزات، وہ تو آپ کے سامنے بہت زیادہ میں بیان اس لیے نہیں کرتا کہ عوام والی جتنی باتیں ہیں وہ میں نے کر دی۔ جو خواص والی ہیں، جو بڑے، جو اس کے چلے کاٹتے ہیں، جو اس کو بڑے درجے میں پڑھتے ہیں، وہ تو اس کی الگ تاثیرات ہے، لیکن یہ عوام جتنا ہضم کر سکتے ہیں، جتنا ان کے اوپر بوجھ پڑ سکتا ہے، وہ ہم آپ کو یہاں اس لیے بتاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس آیت سے آپ کو اتنی تاثیر ملے گی، اگر آپ اس کو کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، پھر آپ کا سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ وہ اتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے بڑے سے بڑا تورما بھی کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ آپ اس کو شروع کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔